کسی زمانے کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک امیر عورت رہتی تھی۔ اللہ نے اسے بے حساب نعمتیں دے رکھی تھیں۔ اس کے پاس وسیع زمینیں اور ڈھیر سونا چاندی تھا، مگر اس کی عادت تھی کہ ہر نعمت پر شکو کیا کرتی۔ وہ ہمیشہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں عیب نکالتی رہتی۔ اس کے پاس خوبصورت کپڑے تھے، مگر وہ کہتی یہ پھیکے ہیں۔ اس کے پاس لذیذ کھانا تھا، مگر وہ کہتی یہ بے نمک ہے۔ اس کے خادم اور نوکر چاکر تھے، مگر وہ ان سے ناخوش تھی۔ وہ کبھی شکر ادا نہ کرتی، بلکہ ہمیشہ کمی محسوس کرتی۔ اللہ کی نعمتیں اس پر برستی رہیں، مگر وہ ناشکری سے پانی پاتی رہی۔ ایک دن اس کے گھر میں ایک پرندہ آیا اور اس نے دیوار پر گھونسلہ بنایا۔ پرندے نے کچھ دنوں میں انڈے دیے اور پھر ننھے بچے پیدا ہوئے۔ وہ عورت روز پرندوں کو چہچہاتے دیکھتی اور جھنجھلاتی۔ اسے پرندوں کی چہچہاہٹ بھی اچھی نہ لگتی۔ اس نے کہا، یہ شور ہر وقت میرے کانوں میں پڑتا ہے۔ اس نے نوکر سے کہا کہ اس گھونسلے کو یہاں سے ہٹا دو۔ نوکر نے منت کی، بیگم صاحبہ، یہ بے زبان پرندے ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، گھونسلہ توڑنے سے ان کا کیا بنے گا؟ مگر عورت نہ مانی۔ اس نے نوکر کو ڈانٹ کر بھگا دیا۔ آخر وہ خود ایک لمبی چھڑی لے کر گھونسلے کی طرف بڑھی۔ پرندے نے دیکھا تو وہ بے چین ہو کر چہچہانے لگا، جیسے اپنے بچوں کی حفاظت کی التجا کر رہا ہو، مگر ظالم عورت نے ایک ہی وار میں گھونسلہ گرا دیا۔ چھوٹے بچے زمین پر بکھر گئے اور کچل کر مر گئے۔ پرندے کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ آسمان کی طرف اڑا اور اس عورت پر بد دعا کرنے لگا۔ پرندے نے کہا، اے اللہ، تو عادل ہے، تو نے اس عورت کو سب کچھ دیا، مگر اس نے تیری مخلوق پر رحم نہ کیا، میرے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا۔ اے اللہ، اسے اس کی ناشکری کا مزہ چکھا دے اور اسے سبق سکھا دے کہ تیری چھوٹی مخلوق بھی کتنی وفادار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کی پکار سن لی۔ وہ عورت ابھی تک اپنی ناشکری اور ظلم میں مگن تھی۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ عنقریب اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ اس نے سوچا کہ پرندے کا کیا بگاڑ سکتا ہے، وہ تو بے بس ہے، مگر وہ بھول گئی کہ پرندے کا مالک بڑا قادر مطلق ہے۔ چند دنوں بعد گاؤں میں زبردست طوفان آیا، اندھیرا چھا گیا اور موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ وہ عورت اپنی کوٹری میں چھپ گئی۔ اس کا گھر لرزنے لگا۔ بارش نے اس کی زمینوں کی فصلیں تباہ کر دیں۔ سیلاب کا پانی اس کے گھر میں داخل ہونے لگا۔ اس کے خزانے میں پانی بھر گیا۔ طوفان کے بعد جب وہ باہر نکلی تو اس کا پورا گاؤں اجڑ چکا تھا۔ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ اس کے پیسے پانی میں بہہ گئے۔ اس کے نوکر چاکر بھی اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ بالکل تنہا رہ گئی۔ اسے بھوک پیاس ستانے لگی، مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ وہ گاؤں گاؤں بھیک مانگنے لگی۔ وہی عورت جو کبھی امیر تھی، آج ٹکڑوں کو ترس رہی تھی۔ لوگ اسے پہچان کر کہتے، یہ وہی ناشکرا عورت ہے جس نے پرندوں کا گھونسلہ تباہ کیا تھا۔ دیکھو اللہ نے اسے کیسا ذلیل کیا۔ اس کی عزت خاک میں مل گئی اور وہ بے آبرو ہو گئی۔ ایک دن وہ بھٹکتی ہوئی ایک دوسرے گاؤں میں پہنچی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنی چونچ میں دانہ دبائے لا رہا ہے۔ وہ پرندہ اس دانے کو ایک اندھی بوڑھی عورت کے سامنے رکھ رہا ہے۔ وہ عورت بڑی پیار سے پرندے کو دانہ کھلا رہی ہے۔ پھر پرندہ اس کے سر پر منڈلانے لگتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس ناشکرا عورت کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے سوچا کہ یہ پرندہ اتنی محنت سے اس بوڑھی کے لیے دانہ لا رہا ہے، حالانکہ یہ اس کا اپنا بچہ نہیں ہے۔ اس نے بوڑھی عورت سے پوچھا، اماں، یہ پرندہ آپ کی مدد کیوں کر رہا ہے؟ آپ نے اسے پالا ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا، ای بیٹی، یہ پرندہ میرا نہیں ہے، نہ ہی میں نے اسے پالا ہے۔ یہ تو اللہ کی ایک وفادار مخلوق ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے اس کے بچوں کو ایک ظالم عورت سے بچانے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی ماں مر گئی تھی۔ میں نے ان بچوں کو پالا، مگر یہ پرندہ مجھے کبھی نہیں بھولا۔ یہ پرندہ روز میرے لیے کھانا لاتا ہے۔ اللہ نے اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دی ہے۔ دیکھو اللہ کی مخلوق کتنی وفادار ہوتی ہے، وہ اپنے محسن کو کبھی نہیں بھولتی، مگر انسان اکثر اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور اس کی ناشکری کرتا ہے۔ بوڑھی عورت نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا۔ یہ سن کر اس ناشکرا عورت کو اپنے کیے پر بہت شرمندگی ہوئی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے بھی تو ایک پرندے کے گھونسلے کو تباہ کیا تھا۔ اس کے دل میں پچھتاوا پیدا ہوا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں نے اس پرندے کے ساتھ اچھا کیا ہوتا تو شاید آج یہ پرندہ بھی میری مدد کر رہا ہوتا۔ وہ بوڑھی عورت کے قدموں میں گر گئی اور رونے لگی۔ اس نے اپنا سارا قصہ سنایا۔ بوڑھی عورت نے کہا، ای بیٹی، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر تو سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تجھے دوبارہ عزت دے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تجھے اپنی ناشکری کا احساس ہونا چاہیے۔ ناشکرا عورت نے کہا، اماں، میں نے بہت ظلم کیا۔ میں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اس کی مخلوق کو تکلیف دی۔ اب میں کیا کروں کہ اللہ مجھے معاف کر دے؟
बूढ़ी औरत ने इसे नसीहत की, पहले तो दिल से तौबा कर और फिर अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर ताकि तेरे गुनाह धुल जाएं। इस औरत ने बूढ़ी औरत से इजाज़त ली और उसके साथ रहने लगी। वो रोज़ इसकी खिदमत करती, इसके लिए पानी भरती, खाना पकाती और परिंदों के लिए दाना पानी रखती। वो अब अल्लाह का शुक्र अदा करती और हर छोटी बड़ी नेमत पर अल्लाह की तारीफ करती। इसके दिल में नरमी पैदा हो गई थी। चंद माह बाद वो परिंदा जो इसके साथ था वो औरत को देखकर पहचानने लगा। पहले तो वो शर्माती थी, मगर जब परिंदे ने देखा कि वो अब पहले जैसी नहीं रही तो परिंदे ने भी इसे कबूल कर लिया। अब वो परिंदा इस औरत के लिए भी दाना लाने लगा, गोया अल्लाह ने इसकी तौबा कबूल कर ली थी। एक दिन वो औरत बूढ़ी माँ के पास बैठी सोच रही थी कि अल्लाह ने इसे कैसे नवाजा था और उसने कैसे सब कुछ खो दिया। फिर इसे एहसास हुआ कि असल दौलत तो शुक्रगुजारी है जो अल्लाह के करीब कर देती है और नाशुक्री इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है। इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। बूढ़ी औरत ने इसे गिले से लगाया और कहा, ई बेटी, अल्लाह ने तुझे दोबारा मौका दिया है, अब तो जा और लोगों को बता कि अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना और शुक्रगुजारी करना कितना जरूरी है। तुझे जो सबक मिला है वो दूसरों को भी सिखा। इस औरत ने बूढ़ी माँ की बात मान ली और वो गांव-गांव जाकर लोगों को वाज सुनाने लगी। वो बताती कि किस तरह इसने अपनी नाशुक्री की वजह से सब कुछ खो दिया और किस तरह अल्लाह की मखलूक की वफादारी और एक बूढ़ी औरत की मोहब्बत ने इसे नया रास्ता दिखाया। लोग इसकी कहानी सुनकर इबरत हासिल करते। इसकी कहानी सुनकर बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी बदल ली। वो लोग जो पहले अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते थे अब शुक्र अदा करने लगे। जो लोग जानवरों और परिंदों पर जुल्म करते थे अब उनकी हिफाजत करने लगे। इस औरत की तौबा ने पूरे इलाके में अमन और मोहब्बत फैला दी। वो औरत अब कभी किसी चीज में ऐब न निकालती। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती। अगर इसे रोटी मिलती तो कहती, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की अजीम नेमत है। अगर इसे पानी मिलता तो कहती, ऊ शुक्र है अल्लाह का। इसके लबों से हमेशा शुक्र के बोल निकलते। इसकी जिंदगी में बरकत वापस आ गई थी। बूढ़ी औरत और वो परिंदा इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी निशानी बन गए। वो इन दोनों को अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता समझती जो इसे जहन्नम से बचाने के लिए आए थे। वो बूढ़ी माँ की खिदमत में कोई कसर न छोड़ती और परिंदे की इस कदर खातिर मदद करती जैसे वो इसका अपना बच्चा हो। अल्लाह ताला ने इस औरत की सच्ची तौबा देखी तो इसे दोबारा इज्जत और दौलत से नवाजा। किसी अमीर आदमी ने इसकी कहानी सुनी तो इसकी बूढ़ी माँ के लिए एक नया घर बना दिया और इस औरत की खिदमत का सिला देने के लिए इसे बहुत सा माल दे दिया। औरत ने वो सारा माल अल्लाह की राह में खैरात कर दिया। इसने कहा, ये मेरे पास तो सबसे बड़ी दौलत शुक्रगुजारी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ने मुझे मुआफ कर दिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। वो अब दुनियावी माल से नहीं बल्कि अल्लाह की रजा से खुश थी। इसके चेहरे पर नूर था और उसकी आंखों में सुकून था। बूढ़ी औरत ने इसे दुआ दी, अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे बेटी, तूने मेरी बुढ़ापे में खिदमत की, अल्लाह तुझे जन्नत में आला मकाम अता करे। परिंदा भी इस वक्त वहां बैठा चहचहा रहा था जैसे वो भी इसकी तारीफ कर रहा हो और उसके लिए दुआ मांग रहा हो। इस औरत ने इस दिन से अपनी जिंदगी अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। वो गांव के बच्चों को पढ़ाती, बीमारों की देखभाल करती और परिंदों और जानवरों के लिए पानी और दाने का इंतजाम करती। वो जहां जाती अल्लाह की रहमत और मोहब्बत का पैगाम लेकर जाती। लोग इसे इज्जत से देखते और उसकी नसीहतें सुनते। वो कहती, ए लोगो, अल्लाह की नेमतों को पहचानो, उनकी कदर करो और कभी किसी चीज को हकीर ना समझो। अल्लाह की छोटी छोटी मखलूक में भी बड़ी बरकतें हैं। अगर तुमने उन पर रहम किया तो अल्लाह तुम पर रहम करेगा। एक दिन वो औरत बीमार पड़ गई। बूढ़ी माँ उसके सरहाने बैठकर उसकी दुआएं कर रही थी। परिंदा भी खिड़की पर बैठा हुआ था। इस औरत ने बूढ़ी माँ से कहा, अम्मा, मुझे अपने किए पर बहुत अफसोस है, मगर मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि इसने मुझे मुआफ कर दिया होगा। मैंने इसकी मखलूक की खिदमत करने की पूरी कोशिश की। बूढ़ी माँ ने कहा, ई बेटी, अल्लाह बहुत मेहरबान है। जो शख्स सच्चे दिल से तौबा कर लेता है अल्लाह इसके गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। तो फिक्र ना कर, तेरा रब तुझसे राजी है। ये सुनकर औरत के चेहरे पर सुकून आ गया और वो मुस्करा दी, गोया इसे अल्लाह की रजा का यकीन हो गया था। कुछ दिन बाद इस औरत का इंतकाल हो गया। पूरे गांव में गम की लहर दौड़ गई। लोग इसकी जनाजे में शामिल हुए और उसके लिए दुआए मगफिरत की। बूढ़ी माँ ने इसे अपनी आंखों से देखा जैसे फरिश्ते इसकी रूह को ले जाने के लिए आए हों। इसकी कब्र पर फूल नहीं बल्कि परिंदों के पर बिखरे हुए थे। जब इसे दफनाया गया तो वो वफादार परिंदा इसकी कब्र पर आया
اور وہیں بیٹھ گیا، وہ اس کی قبر سے مٹی نہیں ہٹنے دیتا تھا، گویا وہ اپنے محسن کی حفاظت کر رہا ہو۔ لوگ اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پرندہ دن رات وہیں رہنے لگا اور اس کی قبر کی تلاوت کرتا رہا۔ لوگوں نے کہا، یہ پرندہ اس عورت کی وفاداری کا ثبوت ہے جس نے زندگی بھر اللہ کی مخلوق کی خدمت کی، دیکھو اللہ کی مخلوق اسے کبھی نہیں بھولی۔ وہ پرندہ اس عورت کی قبر پر اس وقت تک رہا جب تک وہ خود زندہ رہا، اور جب وہ مر گیا تو اس کی قبر کے پاس ہی دفن ہوا۔ اس واقعے نے لوگوں کو بہت کچھ سکھایا۔ اب وہاں کا ہر شخص پرندوں اور جانوروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے لگا۔ لوگ کہتے کہ اس عورت نے ہمیں سبق دیا کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے، اور اس کی مخلوق پر رحم کرنا اللہ کی رحمت کا باعث بنتا ہے۔ بوڑھی عورت نے اپنی باقی زندگی اسی گاؤں میں گزاری۔ وہ لوگوں کو اس ناشکرہ عورت کی کہانی سناتی جو اللہ کی مخلوق کی وفاداری دیکھ کر بدل گئی۔ وہ کہتی، اللہ کی قدرت دیکھو، ایک پرندے کی بد دعا نے اسے راست پر لا کھڑا کیا، اور ایک پرندے کی وفاداری نے اسے امر کر دیا۔ یہ کہانی نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ لوگ اسے بڑے شوق سے سنتے اور سبق حاصل کرتے۔ وہ کہانی جو ناشکری سے شروع ہوئی تھی، وہ شکر گزاری اور وفاداری کے حسین انجام پر ختم ہوئی۔ یہ اللہ کی رحمت کا کمال تھا کہ اس نے ایک گنہگار عورت کو ولی اللہ بنا دیا۔ اس عورت کی قبر آج بھی ایک نشانی بنی ہوئی ہے۔ لوگ اس پر فاتحہ پڑھنے آتے ہیں اور اس کی روح کے لیے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں پرندوں کا جھنڈ ہمیشہ موجود رہتا ہے، گویا وہ اس عورت کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جس نے اپنی زندگی اللہ کی مخلوق کی خدمت میں گزار دی۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کی قدر کرو اور کبھی کسی نعمت کی ناشکری مت کرو، کیونکہ ناشکری اللہ کے غضب کا سبب بنتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کی چھوٹی چھوٹی مخلوق کو مت ستا، ان پر رحم کرو کیونکہ ان کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، چاہے تم نے کتنے ہی گناہ کیے ہوں۔ اگر تم سچے دل سے توبہ کر لو تو اللہ تمہیں معاف کر دیتا ہے، اور تمہیں اتنا بلند مقام عطا کرتا ہے کہ فرشتے بھی تم پر رشک کریں، جیسا کہ اس عورت کے ساتھ ہوا۔ اللہ ہمیں شکر گزار بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی اور اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کا موقع دے، آمین۔ یہ کہانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ انسان کی ناشکری اسے تباہ کر سکتی ہے، اور اللہ کی مخلوق کی وفاداری اسے نئی زندگی دے سکتی ہے۔ اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی مخلوق میں بے پناہ خوبیاں ہیں۔ وہ نہ صرف اپنے خالق کی عبادت کرتی ہے بلکہ اپنے محسن کا احسان بھی نہیں بھولتی۔ کاش ہم انسان بھی اللہ کے احسانات کو یاد رکھیں اور اس کے شکر گزار بندے بن کر رہیں۔ جب بھی کوئی پرندہ آپ کے گھر میں آ کر چہچہائے تو اسے مت بھگائیں، سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو اپنی مخلوق کی محبت سے نوازا ہے۔ اور جب بھی آپ پر کوئی مصیبت آئے تو فوراً اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، کیونکہ مصیبت میں صبر اور رضا ہی اصل شکر ہے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گی کہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کی نعمتیں عارضی ہیں، اصل نعمت تو اللہ کی رضا اور اس کا قرب ہے۔ جو شخص اس قرب کو پا لیتا ہے وہ دنیا کی ہر نعمت سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنا قریب کر لے اور ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔